رباب کو آج سے پہلے کبھی بھی اپنے غریب ہونے کا احساس اتنی شدت سے نہیں ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، ہر دل جیسے پگھلا جا رہا تھا۔ ان نوابزادیوں کی باتوں نے اس کو بری طرح سے گھائل کیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور کم مائگی کا احساس اسے شدت سے رلا رہا تھا۔ گاؤں میں 3 نواب رہتے تھے جنہیں اپنی دولت کا اپنے خاندانی حسب و نسب پر بہت غرور تھا۔ وہ گاؤں کے غریب غربا لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھے۔ آج سے پہلے رباب کو بھی احساس نہ تھا کہ ان لوگوں کے دل میں اس قدر احساس سے برتری ہے۔ آج جب احساس ہوا تو جیسے خواب کرچی کرچی ہو گئے۔ اس کے دل میں تو ایک ہی شخص بستا تھا۔ اس کی رباب کے دل پر حکمرانی تھی، مگر وہ اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ رباب تو چاند کو چھونے کی گویا خواہش کر بیٹھی تھی۔ اپنی سوچوں پر قابو پاتی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو اس نے بمشکل نارمل کیا۔ آنکھوں کے آنسو بھی پونچھ دیے تھے۔ اگر اماں اس حالت میں دیکھ لیتی تو وہ پریشان ہو جاتی، اس پر سوالوں کی بچھاڑ کر دیتی۔ رباب کے پاس اس وقت اپنی ماں کے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ جب وہ گھر آئی تو ہر طرف خاموشی اور گھر میں سناٹا پھیلا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سناٹا اور یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی تھی۔ اماں کہاں ہو تم؟ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی اپنی اماں کو پکارنے لگتی۔ ہاجرہ بی بی جہاں پہ بھی ہوتی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ جاتی۔ کبھی کبھی بیٹی کے اتاولے پن پر جھنجھلا بھی جاتی تھی۔ جب کبھی ماں نظر نہ آتی تو اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو جاتا۔ مگر آج جب وہ گھر میں آئی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں گویا اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ دل یکایک تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ المیر خانزادہ تھا۔ المیر خانزادہ ایک سفاک انسان تھا، جس کے نام سے گاؤں کے لوگ کانپتے تھے، جس کے ظلم و جبر کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ امیر لوگ ویسے تو ان غریب غربا لوگوں کے گھر تو آتے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو انہیں پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اور جب بھی وہ کسی گھر میں آتے تھے تو وہاں کے مکینوں پر عتاب ضرور نازل ہوتا تھا۔ کبھی وہ انہیں سنگین سزا دینے کے لیے تو کبھی کوئی حکم دینے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ آج المیر کی یہاں پر آمد کسی بہت بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ رباب بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے بے شکن لباس کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آ گئے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات پر تو رباب حیران ہی رہ گئی۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں پر اس کا بھائی شاکر خان کھڑا تھا۔ شاکر خان بھی رباب کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا۔ وہ بھی اپنے گھر میں المیر خان زادہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ اس گندی جھونپڑی میں بیٹھ کر میں تمہارا انتظار کرتا۔ اگر مجھے تمہاری ماں کا احساس نہ ہوتا تو میں کب کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کے آگے پھینک چکا ہوتا۔ المیر خان زادہ سفاکیت سے بولا تو رباب اس کے انداز پر کانپ کے رہ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے جو المیر خان زادہ ان کے گھر میں آیا ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ ہاجرہ بی بی بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ یہ ساری صورتحال ان کے لیے بھی سمجھ سے باہر تھی۔ المیر صاحب زادہ کی ان کے گھر میں غیر متوقع آمد، وہ غصے سے بپھرے ہوئے انداز میں ان کے گھر کے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاجرہ بی بی کی تو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی آمد کا سبب پوچھتی۔ اب ان کے بیٹے کو دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا، کچھ بتاؤ تو۔ مگر المیر خان زادہ ہاجرہ بی بی کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل شاکر خان کو گھورے جا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میری بہن کو چھیڑو گے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا؟ میں تم سے اس معاملے کی باس پرس نہیں کروں گا۔ مجھے میری بہن نے سب کچھ بتایا ہے۔ جو گھناؤنی حرکت تم نے آج کی ہے، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ تم رہتی سانس تک یاد رکھو گے۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔
جبکہ المیر خان زادہ اپنی ہی بات کیے جا رہا تھا۔ میں اپنے خاندانی نوکروں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہیں میں نے جوتے کی نوک پہ تو رکھنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تم دیکھنے والوں کو عبرت سے دوچار کرے گی۔ رباب، جو المیر خان زادہ کی سفاکیت سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی، جی جان سے کانپ کے رہ گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو سلمہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ سامان میری گاڑی میں رکھوا دو۔ میں نے تو بس سامان گاڑی میں رکھوایا تھا، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بے گناہ ہوں، میں تو ان کی اپنی بہن سے بھی زیادہ عزت کرتا ہوں، اور میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تم بکواس کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بہن کا نام اپنی زبان سے لو۔ اب اگر تم نے اس کا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی بہن کو جھوٹا اور تمہیں سچا سمجھ لوں۔ ایسا تو میں کبھی مر کے بھی نہیں کروں گا۔ میری بہن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تمہاری تو شکل سے ہی نحوست اور ہوس ٹپک رہی ہے، یقیناً تم نے کچھ کیا ہوگا۔ رباب یکدم اس کے پیروں میں گر گئی۔ ایسے مت کرے نواب صاحب، میرے بھائی کو بخش دیں، اسے کچھ مت کہیں۔ وہی تو ہے ہم لوگوں کا سہارا، اور ہمارے سر پہ تو باپ کا بھی آسرا نہیں ہے، ایک بھائی کا ہی تو سہارا ہے۔ اگر آپ کے تشدد کی تاب نہ لا کر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم 3 جوان بہنیں اور بوڑھی ماں کی ذمہ داری شاکر خان پر ہی ہے۔ یہ واحد سہارا ہم غریب لوگوں سے مت چھینے۔ وہ مسلسل اس کی منتیں کیے جا رہی تھی، اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان عورتوں کے رونے دھونے سے المیر خان کا دل قدرے پسیج گیا۔ وہ نرم ہوتے ہوئے پیچھے ہٹا، مگر جیسے ہی اس کی نظر شاکر خان کے چہرے پر پڑی تو پھر سے اس کا اصلی غصہ اود کر آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنی بہن کی بات گونج رہی تھی، بھائی کیا فائدہ آپ کے اتنے بڑے نواب ہونے کا کہ گاؤں کے اب چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کر مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ غریب 2 ٹکے کی ملازمہ کا بیٹا، وہ مجھ پر آوازیں کس کر چلا گیا۔ آج اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کل کوئی اور بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، تو کیا آپ سب کے منہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ ان کو ان کے کیے کی سزا نہیں دیں گے؟ ایسے لوگوں کو تو گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے، ایسی سزا دینی چاہیے کہ دیکھنے والے عبرت پکڑے، دوسرا کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اپنی بہن کی بات پر المیر صاحبزادہ بھڑک اٹھا تھا۔ شاکر خان کا یہ عمل اسے اپنی گدی نشینی کے رتبے کی سخت توہین لگا۔ یہ بات کسی تماچے کی طرح لگی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ شاکر خان نے اسے کھلے عام للکارا ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے تو گاؤں میں کچھ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، کسی کی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی تھی، اور اب ٹکے ٹکے کے لوگ اٹھ کر حویلی کی عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ یہ بات المیر خان کو کسی تازیانے کی طرح چبھی تھی، تبھی تو اب بھڑک اٹھا تھا، مگر اب رباب کے اس عمل سے اس کے ذہن میں انتقام لینے کا ایک نیا انوکھا آئیڈیا آ گیا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے بھائی کی جان بخشی کر دوں، اسے اس کے کیے کی سزا نہ دوں، تو ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ رباب نے المیر کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام، وحشت اور سفاکیت کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ رباب جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ اس نے ہمیشہ المیر کو ہی سوچا تھا، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی وہ گناہ تصور کرتی تھی۔ جس قدر ٹوٹ کر وہ المیر خان زادہ کو چاہتی تھی، کسی اور سے محبت کرنے کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 5 سال پہلے جب اس نے پہلی بار المیر خان کو دیکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ اس پہ اپنا دل ہار گئی۔ اس نے رو رو کر تہجد میں اسے پانے کی دعائیں مانگی تھی۔ اسے اپنی دعاؤں پر یقین بھی تھا کہ اللہ اسے المیر خان سے نہ صحیح اس سے بہتر سے ضرور نوازے گا۔ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی تھی، اور وہ المیر خان کے گھر کی ملازمہ تو بن سکتی ہے، مگر اس گھر کی رانی یا اس کی بیوی ہرگز بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ المیر خان سے عشق کرنا اسے تباہی اور بربادی کے راستے پر تو لا سکتا ہے، مگر اسے منزل سے فیض یاب کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مگر وہ دل کا کیا کرتی جو اسی کے نام پر دھڑکتا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی المیر خان زادہ کو اس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے
گھنٹوں کھڑی رہتی اور اسے پانے کے لیے تہجد میں دعائیں مانگتی۔ رباب نے المیر خان کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں حقارت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے المیر خان کی محبت مانگی تھی، مگر اس کا دیکھنے کا یہ انداز اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ المیر خان کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی۔ ہاجرہ بی بی فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ المیر خان ان کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی بات کر رہا ہے، تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے جسم سے روح کو کھینچ رہا ہو۔ انہوں نے المیر خان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسے مت کرو بیٹا، ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم میرے بیٹے کو لے جاؤ، اس نے غلطی کی ہے اور گناہ کیا ہے، اس کی غلطی کی سزا اسے دو، مگر میری بیٹی کو نہیں۔ یہ معصوم ہے اور بے گناہ ہے اور تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ بس کرو ہاجرہ بی بی، جو تمہارے بیٹے نے کیا ہے اس کی سزا تو یہ بنتی تھی کہ میں اسے گاؤں کے سامنے کھڑا کر کے گولی سے اڑا دوں یا پھر اس کے اوپر کتے چھوڑ دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے تمہاری بیوگی کا احساس تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اس کی سزا یہی بنتی ہے۔ اس نے میری بہن پر آواز کسی ہے، اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اس نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ ہاجرہ بی بی روتی رہی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ رباب کا دل گویا سکڑنے لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اب المیر خان کے ہاتھ میں تھا۔ المیر خان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے لگا۔ ہاجرہ بی بی بھی اس کے پیچھے لپکنے لگی، مگر شاکر میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ المیر خان کو روک سکے۔ وہ ایسا کرنے کی جرت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ المیر خان اسے اس کی گستاخی کی اس کی سوچ سے بھی بڑھ کے سزا دے گا، مگر ہاجرہ بی بی اپنی لاڈلی بیٹی کو کیسے جانے دیتی؟ المیر خان، میری بیٹی تمہاری وحشت کو، تمہارے انتقام کو سہ نہیں سکتی۔ یہ بہت معصوم ہے، اسے تو کبھی گرم ہوا بھی چھو کے نہیں گزری، اور تم میرے بیٹے کو جو مرضی سزا دے دو۔ تم اسے لے کر جاؤ، بھلے تم ساری زندگی کے لیے اسے غلام بنا کر رکھو، میں تم سے گلہ نہیں کروں گی، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے سسک پڑی تھی، مگر المیر خان نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ وہ کھینچتے ہوئے رباب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال گیا تھا، اور پھر ہاجرہ بی بی کو ایک طرف دھکا دے کر وہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے زن سے وہاں سے اڑ کر لے گیا۔ رباب کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اسے کیا رخ دکھانے والی ہے۔ المیر خان اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، مگر اتنا اسے معلوم تھا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ بھلا وہ لڑکی جس نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اس کے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سلمیٰ بھی اپنے فتح کا گویا جشن منا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اسے بھی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ رباب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارا کیا دھرا سلمیٰ کا ہی تو تھا۔ وہ رباب کو اپنے سامنے نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی ہی بات ہے، اور وہ دونوں ایک اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس وقت رباب سبق یاد کرنے میں مصروف تھی۔ رباب کی لکھائی بہت خوبصورت تھی۔ اسکول میں سبھی لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی اور اس کی ذہانت کی اور اس کی اچھی لکھائی کی تعریف کرتی تھی، جبکہ سلمیٰ کے پاس خاندانی حسب نسب کے علاوہ اور کوئی بھی قابل تعریف بات نہ تھی۔ انتہائی گھمنڈی اور بدتمیز لڑکی تھی، اور نہ جانے کیوں سلمیٰ اپنا مقابلہ رباب کے ساتھ کرتی تھی۔ رباب کو استانیہ بھی بہت پسند کرتی تھی۔ اسکول میں آنے کے بعد سلمیٰ کی ساری نوابی حیثیت اسکول کے دروازے کے باہر رہ جاتی۔ یہاں پر وہ عام لڑکیوں جیسی ہی تھی، اور ٹیچرز بھی سب لڑکیوں کے ساتھ ایک جیسا مساوات سلوکی کرتی۔ اس وقت سلمیٰ رباب کے پاس آئی اور آس پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ وہ اپنے مخصوص رعونت بھرے انداز میں کہنے لگی کہ یہ خط اپنی لکھائی میں لکھ کے دو۔ رباب نے جب خط کی طرف دیکھا تو خط میں عشقی اشعار کی بھرمار تھی۔ بہت نازیبا الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ نہ جانے سلمیٰ یہ کس لڑکے کو خط لکھ رہی تھی۔ دیکھ کر رباب کو پسینے چھوٹنے لگے اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں یہ خط نہیں لکھوں گی۔ سلمیٰ کو اس بات پر یقین نہ تھا کہ رباب اسے ایسا بھی کہہ سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ تم میرا کام کرنے سے انکار کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے غصے سے بولی، تو رباب نے اسباب میں سر ہلا دیا۔
میں ایسے کام نہیں کرتی، اور اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں ٹیچر کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ رباب سلمیٰ سے بہت چڑھتی تھی۔ اس کا مغرورانہ انداز اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ پڑھائی میں وہ بہت نالائق تھی اور بہت پیچھے تھی، مگر باتیں اس کی ایسی تھی جیسے وہی افلاطون ہو۔ سلمیٰ نے اسے دل میں خار باندھ لی اور یہ سوچ لیا کہ وہ اسے انتقام لے کر رہے گی، کیونکہ سب کے سامنے اس نے کہا کہ شریف لڑکیوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ سلمیٰ کو اس بات پر بہت غصہ تھا۔ بڑی آئی شریف اور پاک باز۔ پھر آج اس کے ذہن میں یہ شاطر منصوبہ آیا تھا کہ کیوں نہ وہ اس منصوبے پر عمل کر کے اپنے بھائی کو ان لوگوں کے خلاف کرے۔ جب المیر صاحب زادہ رباب کو لے کر اپنی حویلی میں پہنچا تو سامنے سلمیٰ گویا رباب کی شکست کا، اس کی بے عزتی کا لطف لینے کے لیے کھڑی تھی۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سلمیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سلمیٰ نے یہ خوفناک چال چلی ہے اور المیر خان ہر ایک چیز سے بے نیاز رباب کو گھسیٹتا ہوا آگے ہی آگے لے کر جانے لگا۔ رباب نے دانستہ سلمیٰ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنی شکست کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ المیر خان اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ رباب کے گال دہک رہے تھے اور دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ آنے والے وقت کا احساس اسے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اور وہ اپنے بھائی کو ہی قربان ہونے دیتی۔ وہ کیوں درمیان میں آئی اور کیوں اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا؟ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ شاکر خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جھوٹ بھول ہی نہیں سکتا تھا اور بچپن سے ہی ان لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے ان سب بہن بھائیوں کی زبان لڑکھڑا جاتی، اور آج اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ شاید وہ کسی سازش کا شکار ہوا ہے۔ رباب کا اندازہ کچھ غلط بھی نہ تھا اور سلمیٰ نے ہی اسے جان بوجھ کر پھنسایا تھا۔ اسے خود بلا کر کہا کہ یہ سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھوا دو۔ اچانک سے وہ جان بوجھ کر اس کے اوپر گری اور اس نے تو محض اسے گرنے سے بچایا تھا، سہارا دیا تھا، اور اس بات پر سلمیٰ نے شور مچا دیا۔ کہنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور مجھ پر غلط جملے کسے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے المیر خان کے وجود میں گویا شرارے بھر دیے۔ وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے بری طرح سے پاگل ہونے لگا۔ رباب ہمیشہ سے ان نوابزادیوں کو ان کی حد میں ہی رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی ان کی ذات سے مروب نہیں ہوتی تھی، جبکہ شاکر خان بہن سے قدرے مختلف مزاج کا لڑکا تھا۔ وہ ان کے سامنے چھپ کر ہی رہتا تھا اور آنکھ اٹھا کر تک نہ دیکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے کوئی ایسی بات ہو جو ان کی زندگی کو مشکل بنا دے۔ یہ نوابزادے تو لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھنے میں گویا خوشی محسوس کرتے تھے۔ شاکر خان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بالآخر ان کے جال میں پھنس گیا، اور اب اس کی اپنی بہن کی عزت داؤ پر لگ گئی، جبکہ وہ خود بھی بے قرار سا گھر میں ٹہلتا پھر رہا تھا۔ المیر خان دروازہ بند کر کے ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا رباب کی طرف بڑھنے لگا۔ رباب نے جب نظر اٹھا کر المیر خان کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح سے گھبرانے لگی۔ ہمیشہ سے وہ اسے تصور میں اپنے قریب دیکھ چکی تھی، اس کی خوشبو کو محسوس کر چکی تھی، مگر اس وقت اس حالت میں اسے اپنے انتہائی پاس دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ المیر خان آج اسے اس کی ذات کا غرور چھیننے جا رہا تھا، آج اس کی واحد دولت پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور یہ سوچ ایسی تھی جو رباب کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اگر المیر خان کے ہاتھ نے اسے چھوا تو وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گی، وہ مر جائے گی۔ جیسے ہی المیر خان نے اس کے اور اپنے درمیان سارے فاصلے مٹائے تو اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ اس کے بازوؤں میں جھول کے رہ گئی۔ المیر خان حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس نے رباب کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر رباب جیسے ہوش میں آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ المیر خان کو اندازہ ہو گیا کہ رباب فطری گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے، تبھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ المیر خان کو اپنے آپ پر تعصب ہوا، اسے اپنا آپ کسی بھیڑیے کے مشابہ لگنے لگا۔ ایک لڑکی اس سے خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ المیر خان، کیا ہو تم؟
ताउफ है तुम्हारी मर्दानगी पर। یہ کون سا طریقہ ہے انتقام لینے کا کہ آج تم کسی معصوم لڑکی کی عزت چھین کر اس کے بھائی سے اس کے کیے گئے انتقام لوگے؟ اس کے بھائی نے جو محض تمہاری بہن پر آوازیں کسی ہیں اور تم اسے جینے کی وجہ چھیننے جا رہے ہو، یہ بات بہت غلط ہے۔ وہ رباب کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا اور اس کا بے داغ گورا معصوم خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا۔ المیر خان پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت اوپر کو مڑی ہوئی پلکیں دیکھ کر اس کا دل گویا بے چین ہونے لگا۔ تب اس کے دل میں ایک انوکھا سا خیال پیدا ہوا۔ وہ اپنے اس خیال پر آپ ہی مسکرا دیا۔ پھر وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا تو سلمیٰ کمرے کے آس پاس ہی پھر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ رباب کو چڑھانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی حیثیت سلمیٰ کے سامنے دو کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ اسے بہت ضم تھا اپنی ہی پاک دامنی پر، اور اب کہاں گئی وہ پاک دامنی؟ اس پر تو سلمیٰ کی وجہ سے دھبا لگ گیا۔ مگر المیر خان کو اسے اٹھائے دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ بھائی کیا ہوا اسے؟ المیر خان نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے ملازم کو آواز دینے لگا۔ اس کے انداز پر سلمیٰ ٹھٹکی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بتائیں تو۔ مگر المیر خان اب بھی اس کی بات کا جواب نہ دے رہا تھا، اور پھر وہ تیزی سے ملازموں کو ہدایات دینے لگا۔ حویلی میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ کسی کو بھی المیر خان سے اتنی جلدی اس اچانک فیصلے کی امید نہ تھی۔ امید تو سلمیٰ کو بھی نہ تھی۔ اس کا کھیل تو بگڑ گیا اور اس کی چال تو اسی پر الٹ آئی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھی، جسے وہ باندی کے روپ میں اس گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ وہ بھائی جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنے والا تھا، اب وہی اس کی دشمن کو اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنے لگا۔ اسے اپنے بھائی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ المیر بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے انتقام لینے کا؟ آپ تو اس کے بھائی سے میرا انتقام لینے گئے تھے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ عزت کا بدلہ عزت سے لیتے، مگر آپ اسے اپنی بیوی بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہ یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اسے اتنی بڑی حویلی کی بہو بنایا جائے؟ آپ کو لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ بڑے بڑے خاندان آپ کو اپنی بیٹی دینے پر تیار ہیں۔ یہ آپ نے اسے اچھا سبق سکھایا ہے، اس سے انتقام لیا ہے اور اس لڑکی کو اتنے بڑے خاندان کی بہو بنا کے رکھ دیا۔ المیر خان زور سے ہنس پڑا۔ تم کتنی بھولی ہو! تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی میں اپنا گھر بسانے کے لیے کر رہا ہوں؟ اس سے خاندان کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ میرے خاندان کی نسل اس سے چلے گی۔ اس کی باتوں پر سلمیٰ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو نکاح کرنے کا اور کیا مطلب ہے بھائی؟ میں اس سے انتقام لینے کے لیے اس گھر میں لایا تھا اور یہ میرے انتقام کی بھینٹ ہی چڑھے گی۔ نکاح میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں خانزادہ ہوں اور میں اپنے مقام سے نیچے نہیں گر سکتا۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے، اسے اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے تمہاری ملازمہ بنا کے اس گھر میں رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلام بن کے رہے گی۔ تم سارے گھر کے کام اس سے کروانا، جیسا مرضی تم سلوک اس کے ساتھ کرنا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے اسے ایک رات اپنے پاس رکھ کے واپس بھیجوں گا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں اسے تب تک یہاں پہ رکھوں گا جب تمہارا دل چاہے گا۔ جس دن تم نے مجھے کہا کہ اسی دن میں اس لڑکی کو طلاق دے کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ اپنے بھائی کی سزا بھگتنے کے لیے اس گھر میں آئی ہے، اور اس کے بھائی کے لیے یہ سزا کم ہے کہ اس کی بہن میری بیوی ہو کر بھی ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ گھر کے ملازم بھی اس پر حکم چلا رہے ہیں، اور سلمیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی جا رہی تھی۔ زور سے ہنس پڑی، اور یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اب تو وہ اس سے اور بھی اچھے طریقے سے انتقام لے سکے گی، اسے بے عزت کر سکے گی، کوئی اسے روکنے والا بھی نہ ہوگا۔ المیر خان تو یہ سب اپنے اطمینان کے لیے کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں قدرت کی کیا مصلحت ہے۔ اگر اس کا دل رباب کے لیے نرم پڑا تھا تو یقیناً قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ نکاح کے بول پڑتے ہی المیر خانزادہ کے دل کی حالت ہی تبدیل ہو گئی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے، جبکہ رباب پر شادی مرگ کی کیفیت طاری رہی۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ المیر خانزادہ اسے اپنے نکاح میں لے گا، اس سے شادی کرے گا،
جب اسے ہوش آیا تو اسے لگا کہ اس کی دنیا لٹ گئی ہے، اس کا سب سے قیمتی خزانہ اسے چھین لیا گیا۔ مگر اس پر جب یہ انکشاف ہوا کہ المیر خان نے اسے چھوا تک نہیں، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، تو یہ احساس اس کی رگ و پے میں گویا نئی روح کو، نئی زندگی کو دہرا گیا تھا۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا خواب یوں بھی تعمیر پاتے ہیں؟ کیا خیال ایسے بھی حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں؟ رباب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچے اور گائے، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کر لیا۔ وہ کسی پر بھی اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نکاح ہوتے ہی المیر خان نے اس کا ہاتھ جب تھاما تو رباب کا ہاتھ ایک بار کانپ گیا۔ لرزتی پلکوں سے اس نے المیر خان کو دیکھا تھا، جو اس کے دل کا مکین تھا اور اب اس کی زندگی کا مالک بننے جا رہا تھا۔ رباب کو اپنے رب کی مصلحت پر یقین تھا، اس کا رب کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ المیر خان اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بات کرتا، تبھی سلمیٰ دروازہ ٹھاڑ سے کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے رباب کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا، اسے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم میری بھاوچ بن کر اس گھر پر راج کرو گی؟ میرے بھائی کے نکاح میں آ چکی ہو تو اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ چلو میرے ساتھ، آج سے تم میرے کمرے میں میری کنیز بن کر رہو گی، میرے سارے کام تم اپنے ہاتھ سے کرو گی۔ رباب کے لیے یہ اچانک افتاد تھا کہ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ بال سلمیٰ نے اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھے تھے، چہرے کے تاثرات بھی بہت ہی زیادہ خطرناک تھے اور غصے اور نفرت سے وہ رباب کو گھورے جا رہی تھی۔ رباب نے مدد کی طلب نظروں سے المیر خانزادہ کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ بولے گا، اور ابھی تو اس نے نکاح کیا ہے، ابھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم بنے تھے۔ ان کا رشتہ تو ابھی تبدیل ہوا ہے، اور اتنی آسانی سے سلمیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کیسے الگ کر سکتی ہے؟ کیا رشتہ اتنا ہی کمزور ہے؟ مگر المیر خان کی خاموشی اور آنکھوں کے عجیب سے رنگ دیکھ کر رباب حیران رہ گئی۔ سلمیٰ اسے گھسیٹ کر لے جا رہی تھی، جبکہ وہ المیر خان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بے بسی کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی سلمیٰ کو روک پا رہا تھا۔ اسے یہ تک نہیں کہہ پا رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، یہ میرے کمرے میں رہے گی، اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی قیمتی چیز کو اسے چھین کر لے جا رہا ہو، جیسے کوئی رباب کو ہمیشہ کے لیے اسے دور لے کر جا رہا ہو۔ یکدم ہی پورا وجود جیسے خالی خالی ہونے لگا۔ اب رباب اور سلمیٰ کمرے سے جا چکی تھی، مگر المیر خان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کائنات بے رنگ ہو چکی ہو، اس کے سارے رنگ فنا ہو چکے ہیں، اور اس نے بیڈ کی طرف نظر کی جہاں پر رباب کی ٹوٹی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ جب وہ اس کے بازو میں لہرا کر بے ہوش ہوئی تھی تو تبھی یہ چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھر گئی تھی۔ وہ انہیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر سے رباب کا معصوم چہرہ، کچھ کہتی ہوئی نگاہیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، ہر وہ لب بھینچے رہ گیا۔ کمرے میں رباب کو لا کر سلمیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا۔ رہو میرے گھر میں میری ملازمہ بن کے، بڑا اکڑتی پھرتی تھی نا تم، اب میں دیکھوں گی کہ کیسے تم میرے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرتی ہو۔ رباب کا بھی سلمیٰ کے کمرے میں آ کر انداز یکدم بدل گیا۔ اس کے اندر کی اصلی بہادر لڑکی یکدم بیدار ہو گئی۔ یہ جو کچھ وقت کی اس پر بزدلی طاری ہوئی تھی، اس نے خاموشی اختیار کی تھی اور وہ وقتی کیفیت رکھتی تھی۔ نکاح کے بولوں نے اس میں ایک عجیب سی قوت پیدا کر دی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ جس رب نے اس کی اتنی مدد کی ہے، وہ آگے بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر وہ اس کا نکاح المیر خانزادہ کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کی محبت بھی المیر خانزادہ کے دل میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سلمیٰ، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری بہت بہت مہربانی، تم نے مجھے آج وہ دے دیا جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں پا سکتی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تم نے پوری کر دی۔ سلمیٰ اسے یوں دیکھتی رہی جیسے رباب پاگل ہو چکی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا صدمے سے تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ سلمیٰ تمسخرانہ انداز میں بولی تو رباب زور سے ہنس پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے ذریعے سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہوگی، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ تم نے جانتی کہ المیر خانزادہ میرا پہلا خواب تھا، میرے دل کی محبت۔
میں اس سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ تمہاری سوچ ہے، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ میں تمہارا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ یہ کام تو ناممکن تھا، تم نے ممکن کر دکھایا۔ تمہارا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے جو میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ سلمیٰ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس نے رباب کو شکست دے دی، اس کا سر اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھے گی، مگر رباب تو اس کے سامنے سر اٹھا کر تن کر کھڑی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا فخر اور غرور نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس نے سلمیٰ کو بری طرح سے ہرا دیا تھا، ایک بار پھر سے اسے شکست سے دوچار کیا تھا۔ رباب تو پھر سے سرخرو ہو گئی، جو وہ چاہتی تھی اسے مل گیا تھا، اس کا تو خواب پورا ہو گیا۔ سلمیٰ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرے بھائی کے نکاح میں رہو گی، اس گھر میں رہو گی، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی تمہیں طلاق دے دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے محض میرے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے، اور جب میں انہیں کہوں گی تو وہ تمہیں طلاق بھی دے دیں گے۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہو۔ سلمیٰ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ رباب کو اس کے انداز سے کھوکھلے پن پر یقین ہو گیا۔ وہ زور سے ہنس پڑی اور تمہارا بھائی مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے، اور وہ میری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، یہ بات تم بھی اچھے سے جان لو۔ سلمیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے انداز میں بولی۔ سلمیٰ کا خون کھولنے لگا اور وہ بولی کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو تمہاری 7 نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ تمہیں بھائی کی زندگی سے دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ ایسی چال چلوں گی، ایسی سازش کروں گی کہ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ تم نے کس سے دشمنی مول لی۔ میرے ساتھ دشمنی مول لے کر تم نے اچھا نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ اب تم الٹے دن گننا شروع ہو جاؤ۔ اگلے دن اس نے رباب کو بالوں سے پکڑ کر سوتے اٹھایا۔ تم یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں آئی، کام کرنے کے لیے آئی ہو۔ اٹھو، میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، اس کے بعد میرے کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے۔ سلمیٰ اسے غصے سے دیکھتے بولی تو رباب غصہ ہونے کے باوجود بھی مسکراتی تھی۔ مجھے تمہارے کسی رویے پر غصہ نہیں آ رہا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، تمہاری جگہ پہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی پیش آتا۔ ظاہر ہے تم نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں، اب جب تمہیں ہار کو قبول کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ رباب کا انداز بھی تو آگ لگانے والا تھا، اور سلمیٰ سچ مچ چڑھ گئی، پیروں سے لگی اور سر پر بجھی والا معاملہ ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے منصوبے پر اثر نو غور کرنے لگی تھی۔ صبح رباب ناشتہ بنا کر اس کے پاس لائی گئی۔ سلمیٰ کہنے لگی کہ اب تم میرے سارے کمرے کی ڈسٹنگ کرو، الماری میں بھی کپڑے اچھے سے ترتیب کے ساتھ لگاؤ، میں واپس آ کر دیکھوں گی، اگر ذرا سا بھی کام خراب ہوا، میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو میں تمہاری سب کے سامنے دھلائی کروں گی، اور یاد رکھنا تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، بھائی بھی نہیں۔ لبوں پر زہر خند مسکراہٹ سجا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رباب جو کب سے اسے دکھانے کے لیے مسکرائے جا رہی تھی، اس کے کمرے سے جاتے ہوئے اس کے لب بھینچ گئے۔ کب تک زندگی اس سے یوں ہی امتحان لیتی رہے گی؟ کب المیر خانزادے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی؟ کب وہ اسے بیوی کا درجہ دے گا اور وہ سلمیٰ سے اس کے کیے کے گن گن کر بدلے لے گی؟ اسے اللہ کے ساتھ پر یقین تھا، اللہ کی ذات اسے بے مراد نہیں رہنے دے گی، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اور دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ ابھی میں صفائی سے فارغ نہیں ہوئی، جب کام مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی، وہ مصروف انداز میں بولی جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پلٹی اور دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم کون ہو؟ وہ حلیے سے اس حویلی کا ملازم ہی لگ رہا تھا، مگر اس وقت وہ رباب کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ آنکھوں میں انتہائی عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی اور ہوس زدہ نظروں سے وہ اسے دیکھتا ہوا رباب کو خوف زدہ کر گیا۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ جواب دیے بغیر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ رباب کے ہاتھ میں سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ یقیناً سلمیٰ نے اس نوکر کو کمرے میں بھیجا تھا، اسے بے عزت کرنے کے لیے۔ وہ
سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلمیٰ اس حد تک گر جائے گی۔ ایک لڑکی ہو کر وہ دوسری لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑا دے گی، اسے بے عزت کرنے کے لیے اتنا خطرناک منصوبہ بنائے گی۔ اس نے یکدم وہ گلدان اس نوکر کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک طرف گر کر پڑا تھا اور یہ رباب بھاگتے ہوئے کمرے کے دروازے تک گئے۔ اس دوران وہ ملازم اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے رباب کو اس کے لباس سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو رباب کا لباس بری طرح سے پھٹ گیا، مگر تب تک وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ سب کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے بھاگی تھی اور پھر جا کر المیر خان کے کمرے میں ہی پناہ لی۔ اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی، چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا، اور المیر خان نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں عجیب سی خوشگواریت کی لہر جاگی۔ وہ نادانستہ طور پر اس کے بارے میں ہی تو سوچ رہا تھا، ہر وہ اس کے سامنے تھی۔ آپ کی بندوق کہاں ہے؟ رباب نے اسے غیر متوقع بات کی تو المیر خان زیادہ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے تم نے بندوق کا؟ بندوق لے کر میں نے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، اور جرم اس نے کیا ہے اور مجرم وہ ہے تو سزا اسے ملنی چاہیے۔ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ المیر خان زیادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ شکر کرو کہ تم سے میں نے انتقام نہیں لیا، ورنہ بدلے کی آگ میں جل کر میں کچھ بھی برا کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود تم غصے میں ہو، اور آخر ہوا کیا ہے؟ رباب نے اپنے لباس سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر المیر خان چونک پڑا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ نے مجھے اپنی بہن کی ملازمہ بنایا، میں نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ کی بہن آپ کے سامنے مجھے گھسیٹ کر لے گئی، میرے ساتھ ملازموں کے سامنے بدتر سلوک کیا، یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، مگر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ آپ کی بہن نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ملازم کو کمرے میں بھیج کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ میرے ساتھ اتنا بدتر سلوک کرنے کی اجازت کیا آپ نے سب ملازموں کو دے رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ابھی مجھے جان سے مار دیں، عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ حویلی کے ملازم بھی مجھ پر ہاتھ صاف کریں۔ میں آپ کے نکاح میں تھی، آپ کو کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اتنی معمولی سی غلطی کی اتنی سنگین سزا دی آپ نے مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ المیر خان کی مٹھیاں بیچ گئی، چہرے کی رگیں تن گئی۔ اسے سلمیٰ پر بہت غصہ آیا۔ وہ سلمیٰ کے پاس جا پہنچا اور اس کے چہرے پر چھایا ہوا قہر دیکھ کر سلمیٰ گھبرا گئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا تو المیر خان اس پر چڑھ دوڑا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ملازم کو اس کے کمرے میں بھیجتے ہوئے، اس کی عزت خراب کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑنے لگا تو سلمیٰ ایک پل کو حیران رہ گئی۔ المیر خان زادہ نے آج تک اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، مگر آج اس کے تیور، وہ بھی اس معمولی لڑکی کے لیے، سلمیٰ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ مگر بھائی، آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ اس لڑکی کے بھائی نے کیا کیا تھا۔ آپ اس سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے، اور میں بھی بدلہ لینے کے لیے سب کر رہی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے تم نے ملازم کو کمرے میں بھیج دیا کہ وہ اس کی عزت کو خراب کرے۔ تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اور وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ سلمیٰ کو شدید غصہ آیا۔ وہ لڑکی پھر سے اس کے مقابلے پر آ گئی تھی، مگر اس بار وہ اسے جیتنے نہیں دے گی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ تیزی سے اپنے دراز کی طرف بڑھی، وہاں سے ساری خطوط نکال کر اس نے رباب کا نام لگا کر المیر خان زادہ کے ہاتھ پر رکھے۔ یہ دیکھیں، یہ اوقات ہے اس لڑکی کی، یہ حقیقت ہے۔ یہ خط وہ لڑکوں کو لکھتی رہی ہے۔ یہ محبت نامے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی گندی لڑکی ہے۔ کیا آپ اسے ابھی بھی پاک دامن کہیں گے؟ سلمیٰ کو رباب کے لیے اپنے بھائی کے منہ سے پاک دامن کا لفظ سن کر گویا خود کے لیے گالی لگا تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی کو گرانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ لڑکی اتنا ہی سب کی نظروں میں اچھی بن رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا جادو تھا اس کے پاس کہ ہر کسی کو اپنا بنا لیا کرتی تھی۔ المیر خان کے دل میں رباب اپنے لیے نرم جذبات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اب جب المیر خان نے وہ خط دیکھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اسے رباب کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنی چاہیے۔
جبکہ سلمہ اس کے ہاتھ سے خط واپس لینے لگی۔ المیر خان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے یہ دیکھنے دو، آخر ان میں ایسا کیا ہے؟ سلمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ارے نہیں بھائی، آپ نے بس ان کو دیکھ لیا کافی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں۔ اب بس اسے اس گھر سے نکال دیں، ہماری زندگیوں سے نکال دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرے۔ المیر خان سلمہ کی بات کو غائب دماغی سے سنتا وہاں سے نکل آیا۔ سلمہ نے اس کے ہاتھ سے خطوط لینے کی بہت کوشش کی، مگر المیر خان نے سختی سے روک دیا۔ میں کسی لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ جذبات سے نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے ٹھنڈے دل و دماغ کو سوچنے دو، اور اب میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آئے۔ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے خط پڑھنے لگا، جبکہ سلمہ کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کیا غلطی ہو گئی تھی اس سے؟ اگر اس نے ہاتھ دکھانے ہی تھے تو اسے ریان کے خط کیوں دکھائے؟ اب جب المیر خان نے وہ خط پڑھنے شروع کیے تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ یہ خطوط تو ریان خان زادہ کے نام لکھے گئے تھے۔ ریان خان زادہ جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا، بہت مغرور اور گھمنڈی لڑکا تھا۔ وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا نہ تھا، اور اس کی تو المیر خان زادہ کے علاوہ کسی سے دوستی بھی نہ تھی۔ کسی کے گھر آنا جانا بھی نہ تھا، تو رباب اس کو کیسے جانتی تھی؟ اب جب اس نے خطوط پڑھے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ خطوط تو سلمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ سلمہ کی لکھائی بھی وہ بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ لکھائی بھی سلمہ کی تھی، اور اس نے جن باتوں کو تذکرہ کیا تھا کہ آج اس نے ریان کی پسند کا رنگ پہنا ہے، ریان کی پسند کا کھانا بنایا ہے، ان سب باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی رباب نہیں بلکہ سلمہ ہے۔ المیر خان کا تو خون کھول اٹھا۔ غصے سے ایک بار پھر وہ سلمہ کے روبرو تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سلمہ، میں نے تمہیں ہمیشہ مان دیا، محبت دی، اور کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کے پالا، اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ کیا سوچ کر تم نے ریان کے ساتھ تعلقات بنائے؟ اسے یہ خطوط لکھتی رہی۔ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ میری عزت تم نے دو کوڑے کی کر کے رکھ دی ہے۔ وہ چلانے لگا تھا، جبکہ سلمہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ایک نئی چال کے ساتھ۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں بھائی، یہ لڑکی میرے نام سے ریان کو خط لکھتی تھی، میرا نام استعمال کر کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، میں بے قصور ہوں۔ مگر المیر خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلمہ جھوٹ بول رہی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو اسے چھپا رہی ہے۔ رباب کو کیا پتا کہ سلمہ نے گھر میں کیسے کپڑے پہنے ہیں، کھانے میں کیا بنایا ہے، وہ تو اس کے گھر میں آتی ہی نہ تھی۔ وہ اپنا ریوالور اٹھا کر اسی وقت گھر سے باہر نکل کھڑا ہوا، جبکہ سلمہ کمرے میں ٹہلتی پھر رہی تھی، اور اس وقت تو اسے صرف اپنی پڑ گئی تھی۔ وہ تو رباب کو گویا بھول چکی تھی۔ اسے انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ سب باتیں اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس وقت ذہن میں تھا تو بس یہ کہ وہ المیر خان کی نظروں میں کیسے دھول جھونکے، اسے کیسے بتائے کہ یہ سب اس نے نہیں کیا۔ المیر خان تو اسے جان سے مار دے گا۔ ریان خان زادہ اپنے کمرے میں تھا جب اسے معلوم ہوا کہ المیر خان زادہ اسے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بے ساختہ خوش ہوا، کیونکہ المیر خان بہت کم اس کے گھر آتا تھا۔ ریان اس کو کتنی بار دعوت دے چکا تھا، مگر ہمیشہ المیر خان کی مصروفیت آڑے آ جاتی۔ آج وہ بنا اطلاع کیے آیا تھا، اور ریان کی خوشی دی دنی تھی۔ وہ بازو وا کر کے المیر خان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر المیر خان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ ریان کو اس کا اندازہ کھٹکا، پریشان بھی ہو گیا۔ کیا ہو گیا المیر خان زادہ؟ اتنا غصے میں کیوں ہو؟ تمہارا یہ عجیب رد عمل میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر کیا ہوا ہے؟ المیر خان نے سارے خطوط اس کے سامنے پھینک دیے اور ریوالور کو اس کے سامنے تان دیا۔ ریان خان زادہ یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا۔ المیر، میری بات سنو پہلے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا میری بہن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب کی بار ریان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ بالآخر وہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ وہ بات جو ہے وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ اسے اسی بات کا خدشہ تھا کہ اگر المیر خان زادہ کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ حد سے گزر جائے گا۔ وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، جبکہ المیر خان کا غصہ دو چند ہو گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو
ریحان کہنے لگا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور دیکھو میرا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جذبات اس کے یک طرفہ تھے۔ وہ مجھے خطوط لکھتی تھی، میں نے اسے کبھی کسی خط کا جواب تک نہیں دیا۔ اس کے خطوط اسے واپس کرتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی رہی۔ مجھ سے کہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر مجھے تمہاری دوستی کا خیال تھا۔ یقین مانو کہ میں نے اسے کبھی کسی خط کا جواب تک نہیں دیا، اس کے جذبات کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میرے نزدیک وہ بچی ہے، جیسے تمہاری بہن ہے ویسے ہی وہ میرے لیے ہے۔ میں اس کے بارے میں کبھی غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تمہیں وہ خطوط لا کر دکھا دیتا ہوں جو اس نے مجھے لکھے ہیں، اور میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ تمہیں دکھ ہوگا۔ تم مجھے غلط سمجھو گے اور تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری بہن پر الزام تراشی کر رہا ہوں، مگر میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا۔ ریحان کے لفظوں سے اور چہرے سے سچائی نمایاں ہو رہی تھی۔ المیر خان اس کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی بہن نے اس کا سر جھکا دیا، جس بہن پر وہ ہمیشہ فخر محسوس کرتا تھا۔ آج اس کی بہن نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھی بہن نہیں ہے۔ وہ جھکے سر، جھکے کندھوں کے ساتھ واپس آیا۔ واپسی پر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اب وہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ سلمیٰ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ریحان اس کے بھائی کو ساری سچائی بتا دے گا۔ اب المیر خان کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہ سوچ سوچ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب المیر خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو سلمیٰ اس کے سامنے نظر اٹھانے کا بھی قابل نہ رہی۔ جھکے سر کے ساتھ وہ اس کے جوتوں کو دیکھتی رہی۔ تم نے جو کیا سلمیٰ وہ بہت غلط تھا۔ مجھے تم سے ایسی حرکت کی امید نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری عزت کا یوں تماشا بناؤ گی۔ تم نے جو بھی کیا میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے، اور اسی ہفتے میں تمہارا نکاح کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات کان کھول کر سن لو کہ آج کے بعد تم یہاں واپس نہیں آؤ گی۔ بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی بھائی بھی تھا۔ تم میرے لیے ہمیشہ مر چکی ہو۔ سلمیٰ نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آنکھوں میں بھی یقینی سی بے یقینی تھی۔ آپ میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا دیں گے؟ المیر خان اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ ہر وہ لڑکی جو اتنی بڑی گناہ گار ہے، جو مجرم کی بہن ہے، اسے تو آپ نے کوئی سزا نہیں سنائی، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ بس کر دو سلمیٰ، بس کر دو۔ اب تم یہ بھول جاؤ کہ تم رباب سے کوئی انتقام لینا تھا۔ اب تم نے جو بھی کرنا ہے اپنے گھر جا کے کرنا۔ آج سے میری بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر مزید تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وارننگ کرتے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا قسمت تھی اس کی! اتنی دولت، حسن، سب کچھ تو تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی معمولی سی لڑکی کے ہاتھوں ہمیشہ کی شکست اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ وہ رباب کو اپنے سامنے جھکا سکے، اسے ذلیل کر سکے، مگر وہ رباب تو پھر سے سرخرو ہو گئی، جبکہ وہ خود ذلیل ہو گئی تھی اور رسوا ہو گئی تھی، سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے شادی کی ساری شاپنگ بے دلی سے کی، اور المیر خان نے اس کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اس کے ہاتھ پہ ایک خطی رقم رکھ کے کہنے لگا کہ جو لینا ہے لے لو، جو خریدنا ہے خرید لو، تمہیں اس حویلی سے جو ملنے والا ہے وہ آخری بار ہی ملنے والا ہے۔ میرے دل کے اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس کی ایسی باتوں پر سلمیٰ کا دل کٹ کے رہ جاتا، مگر کیا کرتی کہ بھائی کے غصے اور ضد سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھی۔ ایک بار جب المیر خان کوئی فیصلہ کر لیتا تھا تو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس کے فیصلے پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس نے سلمیٰ کی شادی اپنی کزن کے ساتھ کر دی، جو کہ حیثیت میں ان سے کم تھا، اور یوں المیر خان نے اس کو اور سلمیٰ کو باہر بھجوانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ وہ سلمیٰ کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا تھا، مگر کسی کو بات کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب بھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ان دونوں کو امریکہ بھیج دے، یوں سلمیٰ بھی اس کی نظر سے اوجھل رہے گی اور کوئی اس کے اوپر بات بھی نہیں کر پائے گا۔
جس دن سلمیٰ کی رخصتی تھی اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ بچوں کی طرح پالا تھا اس نے چھوٹی بہن کو، اور چھوٹا سا تھا جب ماں باپ فوت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سلمیٰ کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، خیال رکھا تھا اور کسی چیز کی کمی بھی نہ ہونے دی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی تربیت میں جو وہ اس غلط راستے پر چل پڑی تھی؟ مگر وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ریان اچھا انسان تھا، جس نے اس کی عزت پر نقب لگانے کی کوشش نہ کی، ورنہ اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا سلمیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھا چکا ہوتا۔ تھکا ہارا جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو آدھی رات کا وقت بیت رہا تھا۔ اسے رباب کا خیال آیا اور وہ منموہنی سی معصوم صورت والی لڑکی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ اس کی نہ جانے کون سی نیکی کا صلہ تھی جو رب نے اسے وہ عطا کر دی۔ رباب کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تو اس کے لب آپ ہی مسکرا دیے۔ ایک سرور کی کیفیت اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ سوچنے لگا کہ میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم اور تکلیفیں بھول جائے گی۔ کمرے میں آیا تو بیڈ خالی تھا۔ وہ زمین پر جائے نماز بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے رب سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ المیر خان دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ رات کی اس پہر اپنے رب سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے تہجد کی دعاؤں میں المیر خان کو مانگا تھا اور تم نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ ہر سلمیٰ جو میرے خلاف سازشیں کرتی تھی، مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے ذلیل کرنا چاہتی تھی، وہ خود ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل کر چلی گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ المیر خان جیسا انسان مجھے ملے گا، جو میرا پہلا خواب ہے، اور میری سلمیٰ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تم نے یہ سب کر دکھایا۔ بس ایک ہی میری دعا ہے کہ اس پر بھی یا رب کن کہہ دے۔ میں چاہتی ہوں کہ شاکر بھی المیر خان کی نظروں میں سرخرو ہو جائے، المیر خان کو اس حقیقت کا بھی ادراک ہو جائے کہ سلمیٰ نے محض جھوٹ بولا تھا، اسے پھنسانے کی سازش کی تھی۔ شاکر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور وہ روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ اس کے عقب میں کھڑا المیر خان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گاؤں کی کوئی لڑکی اسے یوں ٹوٹ کر چاہتی ہوگی کہ وہ اسے مانگنے کے لیے تہجد کی نماز تک پڑھتی ہوگی۔ وہ لڑکی یوں اس کے نکاح میں آ جائے گی اور اس کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر لے گی۔ اس کے دل میں بھی تو رباب داخل ہو گئی تھی کہ وہ اس سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جب رباب کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی جہاں المیر کھڑا تھا، اور وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ جائے نماز لپیٹنے لگی۔ آپ یہاں؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولی تو المیر خان نے مسکراتے ہوئے اس کا جھکا ہوا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ ہاں میں، کیا مجھے اپنی بیوی کے پاس نہیں آنا چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا تو رباب کا دل یک بار کی زور سے دھڑکا۔ میں نے تمہارے بھائی کو معاف کر دیا ہے رباب۔ اس کی بات پر رباب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابھی نہیں، بلکہ اسی دن جس دن مجھے سلمیٰ کی اصلیت معلوم ہوئی تھی، مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے تمہارے بھائی پہ الزام لگایا ہے تمہیں بے عزت کرنے کے لیے۔ فکر مت کرو، میں تمہارے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات پر رباب دل سے مسکرا دی، پھر شرما کر نظر جھکا گئی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رباب کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اچھا، وہی کہو جو تم ابھی کہہ رہی تھی۔ رباب حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ یہی کہ تم مجھے ٹوٹ کر چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس کی بات پر رباب نے شرما کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا دیا، جبکہ وہ اس کے انداز پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ پھر اسے خود نے بھینچ لیا اور دونوں کی محبت بھری زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔